اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے سنتا ہے، پھر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس نے قرآن کی آیت سنی کوئی نہیں۔ ابھی سورہ بقرہ میں توجہ فرمائیے گا، ابھی سورہ بقرہ میں چند دن پہلے ماہ رمضان کے آغاز میں دوسرا جز تھا، وہاں قرآن کی آیت گزری تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے، قرآن کی آیت ہے، تو وہ مختلف جگہوں پر وہ پتہ نہیں کسی نے اس کا وہ کلپ وہاں سے کاٹا اور اس کو بھیج دیا، وہ وائرل ہوا خوب۔ جنہوں نے تو آیت کی، قرآن کی آیت کے الفاظ کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، ان کو تو سمجھ آئی، لیکن بعض نے آیت قرآن کو نہیں دیکھا، تو وہ اس سے بدکے اور اپنی بدحواسی میں انہوں نے وہ بات کی جو خلاف قرآن ہے۔ ایک نے کہا یہ جو کہنے والا ہے، یعنی مجھے کہا یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اہل بیت کا ذکر نہ کرو، آپ وہ کلپ جا کے سن لیں، نعوذ باللہ من ذالک، سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، بہتان لگایا کہ اہل بیت کا ذکر نہ کرو، یہ کہہ رہے نہ۔ دوسرے صاحب نے یہ فرمایا، ایک اور صاحب نے، بہت ساری فرمائشات آ رہی ہیں اور الحمدللہ بصر و چشم، ایک نے یہ کہا کہ بھلا جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت نہیں ہو سکتی، کجا یہ کہ اس سے محبت کریں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکتا، اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں یہ جو میں اللہ نے توفیق دی اور یہ قرآن سنا رہا ہوں نا، یہ جا کے ہٹ کرے گا تمہارے باطل نظریات پر، یہ توڑے گا تمہارے دماغوں کے اندر بنے ہوئے بتوں کو اور تمہیں تکلیف ہوگی۔ لیکن یاد رکھو، جس نے اللہ کی کتاب کو دیکھ لیا جا کر کے وہاں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں۔ اور جس نے اپنے سابقہ نظریات کی وجہ سے آیت قرآن کو نظر انداز کر دیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو یہ اور اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور خود اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات تمہارے دماغوں کو سمجھ آئیں گی۔ اگر سمجھ نہ آنے والی چیزیں ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا ان آیات کے بعد کس پر ایمان لائیں گے۔ سب سے محکم اللہ کے رسول کا ہتھیار بھی کفار کے خلاف یہ قرآن ہے، تم کہتے ہو سمجھ نہیں آئے گا؟ خبردار ہو جاؤ کہ یہ جس کو اس مثلا قرآن کی بات سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے، البتہ مجھ پر غصہ کرے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ میں تو صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن قرآن ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، اپنے نظریات کو سائٹ پر رکھ کے ایک دفعہ آیت قرآن میں بھی جا کر دیکھ لیں، متن قرآن کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے دل میں اہل بیت کا ذرہ برابر بھی بغض ہو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ میں قرآن کی آیات بیان کروں گا، جو ہتھیار استعمال کیا جائے گا پروپیگنڈا کا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ جیسے ایک میں نے بتایا آپ کو، یہ کہہ رہے اہل بیت کا ذکر نہ کرو، کس نے کہا؟ کیوں جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں آپ؟ میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ محبت مومن کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ اور اہل بیت ہے۔ لیکن جو اہل بیت میں سے یا رسول اللہ میں سے کسی کو اللہ سے زیادہ محبت میں کر دے، یہ باطل ہے۔ یہ وہی حرکت ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں نے کی، اور اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ کہا اہل کتاب اپنے غلو سے باز آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے اس بات کرنے کا مطلب مجھے بھی پتہ ہے
کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے اس پر، لیکن سننے والوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قرآن مجید کو دیکھ لو اور ایمانداری سے بات کرو. یہ زبان گواہی دے گی قیامت کے دن کہ تم نے بہتان کیوں لگایا تھا. تمہارے کان گواہی دیں گے تم نے سنا کیا تھا اور اندر ہیرا پھیری کر کے غلط بہتان کیسے گھڑ کے لگایا تھا. یہ قیامت کے دن سوال ہوگا. لہذا اللہ کی کتاب کو پہلے دیکھ لو کہ وہاں کیا لکھا ہے، اور پھر کہو کہ خلاف قرآن بیان کرنے والے نے بات کی ہے. اللہ کی آیات کے مقابلے میں دلیلیں مت لاؤ. اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو آتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے خدا بند عالم ان کے ساتھ کس انجام کا وعدہ کرتا ہے. اور یہ قرآن قیامت تک ہے، معیار قیامت تک ہے. اور وضاحت چونکہ ضروری ہے، یہ وضاحت بھی کر دوں. اس آیت پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت تو مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو ایمان لائے ان کی سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی شک نہیں کہ یہ آیت بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس آیت نے فارمولہ دیا جو قیامت تک جائے گا. اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کی برابری کسی چیز میں کوئی نہیں کر سکتا. محبت میں اگر تم کسی کو لے آؤ گے، اور قرآن نے اس کی مثال بھی دے دی. قرآن تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. قرآن نے مثال دی. کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا. آپ دیکھیں محبت میں کیا یا بغض میں کیا. حضرت عیسیٰ کوئی مکے والوں کا بت تھے؟ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بزرگوار بندے تھے. قرآن بھرا پڑا ان کی تعریف سے. لیکن جب اس اللہ کے بزرگوار بندے کو ان کی قوم نے غلو کر کے اللہ کے برابر لے آیا اور کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا کہا یہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا یعنی اللہ، تو پھر قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے کہا وہ اللہ ہے. فارمولہ سمجھیے. اور اہل بیت نے یہ قرآن کیسے فارمولہ دیتا ہے بتایا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے. بات کو سمجھیے. ہٹ دھرمی سے بات کو دیکھنا اور بہتان تراشی شروع کر دینا، یہ مزاج اللہ نے مومنوں کا مزاج نہیں بتایا قرآن میں. یہ مزاج ہٹ دھرمی اور زد بازی کا مزاج اللہ نے اور لوگوں کا بتایا ہے کہ جو اس زمانے میں بات نہیں مانا کرتے تھے. قرآن پر غور پہلے کر لیں، بعد میں پھر جو جی میں آئے آپ کہیں. اور یہ اگر گالی دی جائے یا برا بھلا کہا جائے تو یہ تو میڈل ہیں. اگر کہنے والے نے سچ کہا ہے تو یہ میڈل ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو لوگوں نے برا بھلا نہ کہا اور اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. تو جو اس پہ نبیوں کی خاک کے پا اس کے راستے پر چلنے والے، ان کو لوگ برا بھلا کیوں نہ کہے. ہمارے استاد تھے کم میں، جب کم میں ہم پڑھتے تھے، انہوں نے کہا تھا جب جا کے وہاں پہ تبلیغ کرو، اگر سارے تم سے خوش ہوں تو پھر اپنے میں شک کرنا کہ تم بے ایمان ہو. اس لیے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو. تم سے لوگ کیسے سارے خوش ہو جائیں گے. تو یہ میں نے ضروری سمجھا آپ کی خدمت میں عرض کر دی. آیت نمبر 7 سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. تباہی ہے ہر جھوٹے گناہوں میں غرق کے لیے